السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی آپ سب کو سلامت رکھے، آپ سب کی ساری پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ مرنے والا انسان یعنی جس کی موت ہو جاتی ہے تو مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اس بندے پر کیسے نزول ہوتی ہے اور اس کی نشانی کیا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے میں یہی بات کرنے والا ہوں کہ مرنے کے بعد جب انسان کی موت ہو گئی، اب اس دنیا سے وہ چلا گیا، تو ایسی کون سی نشانی ہے جو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی اس بندے پر رحمت برستی رہتی ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہ نشانی کیا ہے؟ آج اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ گزارش کرتا ہوں کہ ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھیں اور اچھا لگے تو اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین کرام، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جو انسان اس دنیا میں آیا ہے اس کو ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر قبر کی منزل میں جانا پڑے گا۔ یہ سمجھ لیجیے اچھی طریقے سے، کوئی یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ چند دنوں کی یہ دنیا، ایک نہ ایک دن پھر ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر خدا کی بارگاہ میں ہماری پیشی ہوگی، خدا کی بارگاہ میں ہمیں آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ تمہیں ذرے ذرے کا حساب دینا پڑے گا، قطرے قطرے کا حساب دینا پڑے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ جی ہاں ناظرین کرام، تو ہمیں حساب دینے کے لیے جو قرآن خود کہتا ہے کہ حساب دینا پڑے گا، تو اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ حساب خدا کی بارگاہ میں ہم دیں گے کیسے؟ کیا ہم دنیا میں عیش و عشرت کرتے رہیں، ہمارا حساب حشر میں صحیح ہوگا؟ نہیں میرے بھائی، حشر میں جو ہمارا حساب ہوگا، قیامت کے دن جو ہمارا حساب ہوگا، قبر میں جو ہم سے سوال و جواب ہوگا، تو ہمیں دنیا میں عیش و عشرت نہیں بلکہ دنیا میں رہ کر اللہ رب العالمین کی ہمیں آپ کو عبادت کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی بندگی کرنی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تب کہیں جا کر انشاءاللہ ہمارے لیے قبر کی منزل بھی آسان ہوگی، اور قیامت کی ہولناک گرمیوں میں جب ہمارا حساب ہوگا تو انشاءاللہ ہمارے لیے وہاں بھی جو ہے آسانی ہوگی جب ہم اللہ کی عبادت کریں گے۔ جی ہاں ناظرین کرام، خدا کی بندگی، خدا کی عبادت، اس کا ذکر و اذکار، اللہ پاک قرآن میں کہتا ہے، دوسرے پارے میں اللہ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک خود فرما رہا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی بھی بندے کو یاد فرماتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے، حدیث میں آتا بھی ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے 70 ماہ سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، اب ذرا سوچیں تو صحیح کہ ایک ماں اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتی ہے، کتنی محبت کرتی ہے، کتنا پیار کرتی ہے ماں۔ آپ خود آپ کے پاس ماں ہوگی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک ماں اپنی اولاد سے جو ہے کتنی محبت کرتی، کتنا پیار کرتی ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ ایک ماں کی محبت کا یہ عالم ہے، تو 70 ماہ سے بھی زیادہ محبت میرا رب اپنے بندوں سے کرتا ہے، تو پھر اس محبت کا عالم کیا ہوگا؟ تو ناظرین، محبت اللہ رب العالمین ہر ایک بندوں سے کرتا ہے، تو ناظرین ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں۔ جب ہم اس طریقے سے دنیا میں اگر زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ہماری قبر کی زندگی، ہماری حشر کی زندگی، ہماری قیامت والی زندگی انشاءاللہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔
آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ انسان کے مرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی رحمت کا نزول جو ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اپنی رحمت کا نزول جو فرماتا ہے، تو آخر اس کی نشانی کیا ہے؟ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلی نشانی آپ سنیے، اللہ رب العالمین کی سب سے پہلی نشانی جو اپنے بندوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، وہ بھی مرنے کے بعد، تو سب سے پہلی نشانی میرے بھائیوں یہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے نا، تو اس کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے ہیں، یعنی کہ اس کی روح اس کے جسم سے نکل گئی ہے نا، اب اس کو دیکھیں، اگر اس کے دونوں آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکلے ہوئے ہیں تو سمجھ جانا کہ اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کا نزول اس بندے پر فرما رہا ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، آنکھوں سے آنسو جب نکلتے ہیں نا مرنے کے بعد، آپ دیکھتے ہوں گے آخری وقت بھی، بہت سارے آپ لوگوں نے آخری وقت بھی دیکھا ہوگا کسی انسان کا، کہ موت کا وقت جب قریب آتا ہے تو آپ نے اس وقت بھی اس ملاحظہ کیا ہوگا، مرنے کے بعد جب روح جسم سے نکل جاتی ہے تو آپ کبھی اندازہ لگائیے کہ اگر آنکھوں میں آنسو ہے نا تو سمجھ جائیے کہ اللہ کی رحمت اس بندوں پر برس رہی ہے، اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے۔ جی ہاں میرے ناظرین کرام، یہ پہلی نشانی تھی جو میں آپ تک پہنچایا۔ اب آئیے دوسری نشانی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دوسری نشانی یہ بھی روح جسم سے نکلنے کے بعد کی بات میں آپ کو کر رہا ہوں کہ جب روح جسم سے نکل جائے تو دوسری نشانی یہ ہے کہ آپ دیکھیں مرنے والے کو کہ اس کی نتھیں، یعنی کہ ناک اگر بالکل ہی پھلا ہوا ہے، یعنی باہر ہوا ہے، تو سمجھ جائیے کہ اللہ کی رحمت کی یہ دوسری نشانی ہے کہ اللہ اس بندے پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما رہا ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، یعنی کہ یہ نتھونے جو ہیں، یہ نتھونے پھولے ہوئے تھے، دیکھتے ہوں گے آپ کے اگر کسی وجہ سے کوئی انسان روتا ہے تو رونے کے وجہ سے بھی جو ہے یہ نتھونے جو ہے، ناک کے نتھونے یہ پھول جاتے ہیں، یعنی بڑا ہو جاتا ہے، یوں دیکھ لیجئے۔ اسی طریقے سے دیکھیے کہ مرنے والا انسان جس کی روح جسم سے نکل چکی ہے، اگر اس طریقے کی نشانی پائی جا رہی ہے، اس کی نتھیں پھلا ہوا ہے، تھوڑا باہر ہے، تو سمجھ جائیے کہ اللہ کی رحمت کا نزول اس بندوں پر ہو رہا ہے، اللہ اپنی رحمتوں کا نزول اس بندوں پر فرما رہا ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، یہ دوسری نشانی میں نے آپ کو بتایا۔ اور تیسری نشانی بھی آپ اچھی طریقے سے سن لیجئے کہ جب جسم سے روح نکل جاتی ہے تو آپ دیکھیے، اگر کبھی نہیں دیکھے ہیں، اگر کبھی آپ نے ایسی نشانی نہیں دیکھی ہے تو آپ جو ہیں گھر میں ہو یا کسی ریلیشن میں، رشتہ دار میں، آپ جو ہیں ہوتا ہے نا کہ کوئی بیمار پڑ جاتا ہے، آخری وقت ہوتا ہے، تو اس وقت آپ یہ غور سے دھیان دیجئے گا میرے بھائیوں، یہ جو دو نشانی میں نے آپ کو بتایا نا، آپ اس کو جو ہے غور سے دھیان دیجئے گا۔ اگر ایسی نشانی پائی جا رہی ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کی رحمت اس بندے کے اوپر برس رہی ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، اب آئیے تیسری نشانی میں آپ کو بتا دوں کہ تیسری نشانی یہ ہے کہ مرنے کے بعد، یعنی جسم سے روح نکلنے کے بعد جو ہے، آپ مرنے والے کو دیکھیے کہ اگر اس کے پیشانی پر پسینہ آ گیا ہے نا، اگر اس کی پیشانی پر پسینہ آ گیا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے، اللہ کی رحمت برس رہی ہے اس بندے پر۔ یہ تین نشانی جو تھی میں نے آپ تک شیئر کی۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ اس بندے، یعنی کہ جس کی روح قبض ہو گئی ہے، تو اس کی پہلی یہ نشانی کہ جو اللہ کی رحمت برس رہی ہے وہ کیا ہے، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا، دوسری نشانی بھی بتایا، تیسری نشانی بھی میں آپ تک شیئر کیا۔ اب آپ کو جو ہے دیکھنا ہے، کس طریقے سے دیکھنا ہے، کبھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ کسی گھر میں کوئی بیمار ہے، آخری وقت ہے، تو اس نشانی کو آپ ضرور تلاش کریں، اس نشانی کو آپ ضرور تلاش کریں۔ انشاءاللہ جب یہ نشانی مل جائے تو سمجھ لینا کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، اللہ کی رحمت کا نزول اس بندے پر ہو رہا ہے، اللہ اس بندے سے راضی ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، یہ نشانی جو تین نشانی تھی میں نے آپ تک شیئر کیا۔ اب آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچے، ان کو علم
آئے اور ان کے علم میں اضافہ ہو، تاکہ یہ پتہ چلے کہ اللہ کی رحمت کی نشانی مرنے کے بعد، روح قبض ہونے کے بعد میں جو ہے اللہ کی رحمت کی نشانی کیا ہوتی ہے پتہ چلے۔ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، اور ہمارے چینل میں اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔